बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ। आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शाबाश के ऊपर भी बात करनी है। ये एक जुमले की जो शाबाश है, इससे पाकिस्तान में कुछ लोगों को बहुत कुछ बदलता हुआ महसूस होता है और उनको ये उम्मीद भी है कि अमेरिका तोता चश्मी नहीं दिखाएगा और माजी की तरह टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके एक साइड पे नहीं रख देगा। इस मामले पे बात करनी है। और ये जो दाइश कमांडर शरीफुल्लाह गिरफ़्तार किया गया है और अमेरिका के हवाले किया गया है, इससे लगता यह है कि अमेरिका को जो ये बंदा हवाले किया गया है, अफ़गानिस्तान को एक जवाज़ फ़राहम हो गया है। उसका एक पुराना इल्ज़ाम कि दाइश की तरबियती मराकज़ या जो दाइश की के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इस पर अफ़गान तालिबान ने एक बार फिर बात की है। इस मामले में भी बात करनी है। आर्मी चीफ़ पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया है। बन्नू कैंट का उन्होंने दौरा किया है और बन्नू कैंट आपको पता है कि 2 दिन पहले एक बड़े ख़ुदकुश हमले का निशाना बना। यहाँ पर 13 मासूम सिविलियंस जो हैं, बेगुनाह शहरी जिनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, ये शहीद हुए और 16 मिलिटेंट्स को मारा गया। इसी तरह 5 सिक्योरिटी एहलकार उसमें शहीद हुए। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं कि जो यूट्यूब की पॉलिसी के तहत मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन वो जो मिलिटेंट्स की लाशें हैं, ये आम लोगों को दिखाई गई हैं बन्नू में। इस मामले में भी बात करनी है। तफसीरी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप किस शहर से और किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ़ के दौरे बन्नू के हवाले से। इस दौरे के मौके पर भी और जब इस वाक़े का प्रेस रिलीज़ जब जारी हुआ ISPR की जानिब से, उसमें भी अफ़गानिस्तान का ज़िक्र था। अब अफ़गानिस्तान का ज़िक्र जब होता है तो आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी है। दोनों मुल्कों के माबैन झड़पों का सिलसिला आप कह सकते हैं कि जारी है। इसमें थोड़ा सा तातुल आ जाता है, वक्फ़ा आ जाता है, लेकिन तोरख़म पर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। एक तो मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में इब्तिदाई वीडियोज़ में आपको बताया था कि लंडी कोतल तक मुंतकिल किया गया है। टर्मिनल के जो वहाँ पे जो मुतल्लिक़ स्टाफ़ है, FIA का है, पुलिस का है, कस्टम्स का है, और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो भी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। अफ़गान साइड से आज ख़बर आई है कि 800 ख़ानदानों ने नकल मकानी की है। वो ख़ानदान जो इस तोरख़म सरहद के बहुत करीब रहते हैं अफ़गानिस्तान की साइड पे, वहाँ से उन्होंने नकल मकानी इसलिए की है कि सूरत हाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा कशीदा है। 14 दिन हो गए हैं, यानी 2 हफ़्ते मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद बंद है। दोनों मुल्कों की सख्त कशीदा सूरत हाल है। और फिर जब आप बन्नू का वाक़या देखते हैं तो इसमें ये ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान एक बार फिर अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस का पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा इस्तेमाल किया है। ख़ुसूसन फ़िज़ाई कार्रवाई मुतअद्दिद मरतबा की गई है। खोस्त में, पख्तिका में रिसेंटली जो आखिरी फ़िज़ाई कार्रवाई की थी पाकिस्तान ने, वो ज़िला बरमल पख्तिका में की थी और उसमें बताया गया था कि पाकिस्तानी जो तालिबान का मरकज़ है वो निशाना बनाया गया, लेकिन अफ़गान साइड से इस बात की तरदीद की गई और कहा गया कि यहाँ पर आम लोगों को निशाना बनाया गया और वो आम लोग थे जो वज़ीरिस्तान से नकल मकानी करके अफ़गानिस्तान मुंतकिल हुए थे। बहरहाल सूरत हाल खासी कशीदा है और जितने भी बयानात सामने आ रहे हैं, जितने भी दावे सामने आ रहे हैं बन्नू के हमले के हवाले से, और ये बताया जा रहा है कि इस बन्नू हमले की मनसूबाबंदी भी अफ़गानिस्तान में की गई और ये फ़ौरी तौर पर बता दिया गया था। यानी आर्मी चीफ़ के दौरे से कबल ये बता दिया गया था ISPR की जानिब से कि इसमें ये जो मनसूबाबंदी हुई ये अफ़गानिस्तान में हुई और इसमें अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमला आवर थे उनका इस्तेमाल किया गया। अब हमला आवर कौन थे, उनकी शनाख्त क्या है, ये तो नहीं बताया गया। तहकीकात अभी जारी हैं। लाशें दिखाई गई हैं, एक ट्राले में डालकर तमाम लाशें, 14 या 16 लाशें जो हैं, क्योंकि 2 तो ख़ुदकुश हमलावरों ने या 3 ख़ुदकुश हमलावरों ने तो ख़ुद को उड़ा दिया था, शायद उनके जिस्म के छींतरे ना मिले हों। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 13 या 14 लाशें जो हैं ये बाकायदा ट्रैक्टर ट्राली में डालकर शहर में पिराया गया और इसकी वीडियो वायरल है। वो वीडियो मैं यूट्यूब की पॉलिसी के तहत आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन शायद ये पहली दफ़ा है इस तरह के जब मिलिटेंट्स को मारा जाता है तो फिर उनको आम लोगों को दिखाने के लिए इस तरह पेश किया जाता है। ये नहीं बताया गया किसी भी ज़रिए से कि ये डेड बॉडीज़ जो हैं ये बाद में कहाँ ले जाई गई।
اس سے پہلے بھی ملیٹنٹس کی لاشیں تصویروں کی شکل میں ہم نے دیکھی ہیں. جب پشاور ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا تو اس میں کچھ غیر ملکی کمانڈوز جن کے جسم کے اوپر ٹیٹوز بھی بنے ہوئے تھے وہ بھی عام شہریوں نے دیکھے تھے. اور بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب ملیٹنٹس کو مارا جاتا ہے تو پھر ان کی لاشیں جو ہیں وہ کہاں جاتی ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے بنو میں اس طریقے سے دیکھا کہ ملیٹنٹس کی جو لاشیں ہیں وہ لوگوں کو دکھائی گئی ہیں. آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق باقاعدہ طور پر نہیں کی گئی، یعنی آفیشلی اس حوالے سے نہیں بتایا گیا بنو کی انتظامیہ کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے یا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کہ ہاں یہ وہی لاشیں ہیں اور یہ اسی واقعے کی ویڈیو ہے. بنو میں جب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر گئے تو انہوں نے CMH کا دورہ بھی کیا. یہاں پہ جو زخمی ہونے والے جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان کی بیمار پرسی کی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور ساتھ میں جو عام شہری شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تعزیت کا اظہار کیا. IG خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی بنو کے دورے پر تھے. وہ ایک ایک عام شہری کے گھر بھی گئے، تعزیت کا بھی انہوں نے اظہار کیا. کچھ ممبران اسمبلی نے صرف ویڈیوز بنانے پر اکتفا کیا، جنازے میں وہ شرکت نہیں کر سکے. اس کی وجوہات معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ بھی فوٹو سیشن میں ظاہر ہے کہ اپنا حصہ ڈالتے رہے. جو صورتحال اس وقت ہم بنو کی دیکھتے ہیں، بنو کے گرد و نواح کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ بنو کو بار بار کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے. بنو میں اس وقت سوگ کی فضا ہے. بنو کے عوام حیران پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. امن مارچ ہوا 19 جولائی کو 2024 کو. لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، انہوں نے امن کا نعرہ بلند کیا اور اس کے بعد جو ہوتا رہا بنو کے مشران کے ساتھ، بنو کے رہنماؤں کے ساتھ، کسی کو گرفتار کیا گیا، کسی کے گھر پہ چھاپے لگائے گئے. PTM کے رہنما ہوں، وہاں پہ تاجر تنظیموں کے لوگ ہوں، وہاں پہ سابق پولیس اہلکار ہوں جو اس احتجاج میں یا دھرنوں میں شرکت کرتے رہے ہیں، تو ان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. اب یہ اگر روٹین کے حالات ہوتے اور اس قسم کا بڑا حملہ ہوتا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک احتجاج کا سلسلہ ہوتا، دھرنوں کا آغاز ہوتا. لیکن چونکہ پہلے ان کے ساتھ کیا گیا، بنو کے جو جرگہ یا دھرنا منتظمین تھے یا جو بنو کے مشران تھے یا جو تاجر تنظیموں کے لوگ تھے، تو اب وہ شاید ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا شاید وہ اتنی سخت اب نہیں رکھتے کہ دوبارہ یہ اٹھیں اور دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں اور اس قسم کا احتجاج کریں. شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان بہت قریب ہے بنو کے، اور یہ دونوں وزیرستان آپ کو پتہ ہے اس کی ملیٹنسی کے حوالے سے، عسکریت پسندی، انتہا پسندی کے حوالے سے ایک تاریخ ہے. کابل میں ایک پازیٹیو ملاقات ہوئی ہے اور پہلی دفعہ یہ وہاں سے اشارہ ملا ہے کہ افغان حکومت تورخم سرحد کے لیے بھی سنجیدہ ہے اور افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے بھی شاید پریشان ہے. افغانستان میں پاکستان کے ناظم الامور کابل میں عبید الرحمن نظامانی سے ملاقات کی ہے مولوی عبدالکبیر نے، جو مہاجرین کے وزیر ہیں. پہلے خلیل الرحمن حقانی جو ہیں یہ وزیر تھے، ان کی شہادت کے بعد مولوی عبدالکبیر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اس ملاقات میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تورخم سرحد کو تجارت کے لیے اور عام آمد و رفت کے لیے کھولا جائے. تشدد کا راستہ اپنانا یا جھڑپیں یا سرحد کی بندش جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. اور افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی اس ملاقات پر زور دیا گیا اس ملاقات میں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ سختی نہ کی جائے، ان کو مہلت دی جائے. عبید الرحمن نظامانی نے ان کو یقین دلایا کہ وہ اپنی پاکستانی حکومت کے حکام کے ساتھ یہ مسائل جو ہیں وہ اٹھائیں گے اور افغان حکومت کے جو تحفظات ہیں یہ ان تک پہنچائیں گے. یہ کشیدگی اور یہ ملاقات، تورخم سرحد کی بندش، بنو کا بڑا حملہ اور پھر یہ خدشات کہ پاکستان کی طرف سے فضائی کارروائی افغانستان کے اندر ہو سکتی ہے، اس کے لیے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ کچھ گھنٹے یا کچھ دن جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. صورتحال ظاہر ہے کہ خاصی کشیدہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے شاباشی دی ہے پاکستان کو. ایک جملے کی شاباشی جو ہے اس سے پاکستان میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ یارانہ ہو گیا ہے پاکستان اور امریکہ کا. شریف اللہ جس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ افغانستان میں پیدا ہوا تھا. داعش کے کمانڈر کے طور پر اس کو گرفتار کر کے پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا ہے. یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہ بتاتے، ڈونلڈ ٹرمپ اگر شاباشی نہ دیتے تو پاکستان اور امریکہ کے مابین اس ڈیل کا یا جو اتنا ہائی پروفائل کیس یا اتنا بڑا قیدی جو ہے یہ ہم حوالے کیا گیا ہے تو شاید آپ کو نہ پتہ چلتا، ہمیں نہ پتہ چلتا. یہ صورتحال ظاہر ہے کہ خاصی سنگین اس لیے ہے کہ ایک تو ذبیح اللہ مجاہد نے اور دوسرا
حمداللہ فطرت جو ڈپٹی ترجمان ہے افغانستان کے، انہوں نے بات کی ہے، اس معاملے پہ بات کی ہے۔ حمداللہ فطرت نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ داعش کے جو تربیتی مراکز ہیں یہ پاکستان میں ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے باقاعدہ نام لیا ہے ضلع مستونگ کا، بلوچستان کا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کے بھرتی مراکز ہیں داعش کے، اور یہاں پہ بھرتی کی جاتی ہے، یہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب داعش جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، اور یہ افغانستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان کے اندر موجود ہے، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغان سائٹ سے داعش کے حوالے سے الزام ہے کہ یہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستانی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ بلیم گیم جو ہے، اس سے بھی صورتحال مزید کشیدہ ہو جاتی ہے، اور بیچ میں جو عدم استحکام لانے والے عناصر ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا دنیا بھر میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دوسرا نمبر ہے۔ ایک افریقی ملک کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کا پہلا نمبر ہے، اور شام کا تیسرا نمبر ہے۔ یعنی دہشت گردی یا اس قسم کے تشدد کے واقعات سے متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان شام سے آگے ہے۔ شام کا تیسرا نمبر ہے، پاکستان کا دوسرا نمبر ہے، اور جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال 45% ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔